8 محرم کو اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگلے سال 8 محرم کو آپ کیا کریں گے؟ ناچیں گے، خوشی منائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس غم کو ہم کس طریقے سے مناتے ہیں؟ محرم، محرم کے کیا معنی ہیں؟ محرم میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ پیش آیا، لوگ صرف اسی کو جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ عزت و احترام والا مہینہ ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جب سے مسلمان آئے تب سے اس مہینے کی عزت و احترام کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کی عزت و احترام لوگ کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ سال بھر لڑتے بھڑتے رہتے تھے، لیکن سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جس میں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اس میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آغاز اسی محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ ہم اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اسلامی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یاد رہتا ہے محرم، 9 اور 10 محرم، 10 ذی الحجہ، اور 1 شوال یعنی عید کا دن، اور 15ویں شعبان یعنی شب برات کا دن۔ یہی سب چند تاریخ ہے جس کو ہم یاد رکھتے ہیں، ورنہ اسلامی مہینہ کیا ہے، اسلامی مہینہ کی فضیلت کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، آج ہمارا اس پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑا اور دوسرے کی چیزوں کو اپنایا، اسی وقت سے ہمارے اوپر ذلت و رسوائی اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا۔ جس نے بھی دین کو چھوڑا اس دنیا میں عزت نہیں پائے گا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو کہ دین کے بغیر بھی خوب عزت دی جا رہی ہے، خوب عزت مل رہی ہے، تو وہ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو لوگ دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، ایک ہنگامہ مچ جاتا تھا، لیکن جب آخری وقت آیا تو ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں رہا۔ دیکھنا تو چھوڑ دیجیے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا۔ آج لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ یہ مولوی مولانا دین کی وجہ سے ہم مسلمان پیچھے رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پورے مسلمانوں کی تعداد میں شمار کریں گے تو مولوی یا پھر دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کتنے ہیں؟ آپ کو 2% بھی نہیں ملیں گے۔ کورونا سے پہلے تو کچھ تھے بھی، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد علم دین حاصل کرنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے۔ تو 3% بہت ہے، 2% بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے 2% مسلمانوں کے بچے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، 98% بچے اور تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، پھر بھی مسلمان پچھڑتے گئے۔ کیوں؟ کیسے؟ جب ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس دنیا کی کسی بھی عہدے پر پہنچے، اگر ہمارے اندر امانت داری، دیانت داری نہیں ہوگی، ہمارے اندر سچائی نہیں ہوگی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر سے امانت داری، دیانت داری، سچائی، اخلاق یہ سب ختم ہوا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذلت و رسوائی متعین کر دیا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ نہیں، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوئے۔ خیر، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محرم صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہی نہیں، اس مہینے میں بہت سارا کچھ ہوا۔ محرم میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آخر یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مسلمانوں نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مدینہ میں اس کے ارد گرد یہودیوں کی آبادی تھی،
تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ یہ روزہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، یہ روزہ ایک سنت ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو 1 سال پچھلے سال کا جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے روزے کے صدقے میں اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب دوسرے دن رکھے گا تو آئندہ 1 سال کے جو گناہ ہوں گے اس گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 2 دن روزہ رکھ لیں گے، پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو گیا اور آئندہ 1 سال ہم چاہے جتنا بھی گناہ کریں۔ یہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اگر کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں، تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی ہے، اور توبہ کرنے کے کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ وہ کسی دن میں بتاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ کو ان سے زیادہ ماننے والے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے اور تم لوگ بھی رکھو، لیکن ان یہودیوں کی مخالفت کرو، 10 کے ساتھ 1 ملا لو، یا تو 9-10 یا 10-11۔ تو اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے، یعنی اس میں نحوست نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا 9-10 کے علاوہ یا 10-11 کے علاوہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک متعلقین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، روزہ اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ آپ 1 محرم کو رکھیے، 2 محرم کو رکھیے، 3 محرم کو رکھیے، بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، سال بھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سال میں 5 ایسے دن ہیں جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، عید کے دن اور ذی الحجہ کے 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ہوئے۔ 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اگر آپ نے ان 5 دن میں سے کسی دن روزہ رکھ لیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ دن اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ نے اللہ کے مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا، اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی شخص ناپاک ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اور دن بھر وہ غسل نہیں کیا، یعنی کہ ناپاکی کے حالت میں گزار دیا، تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہو جائے گا۔ لیکن اس نے جو غسل نہیں کیا، یعنی ناپاکی کے حالت میں دن کو گزار دیا، اس کو گناہ ملے گا۔ خیر، تو محرم کے روزہ رکھنے کی یہ وجہ ہے، آپ 9-10 اور 10-11 نہیں، آپ اس کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بات آ گئی، آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ یہ مہینہ اگر دیکھا جائے تو غم کا مہینہ ہے، لیکن اسلام میں غم منانے کا رواج نہیں ہے، آپ غم منا نہیں سکتے، آپ غم کو زیادہ نہیں کر سکتے، اسلام کا یہ اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے تاریخ پر کبھی غم نہیں منایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے خاندان والے زندہ رہے، ان کے بیٹے زین العابدین زندہ رہے، لیکن انہوں نے کبھی غم کو نہیں منایا۔ تو ہم اور آپ غم نہیں منا سکتے۔ غم منانے کا کیا مطلب؟ اچھا کھانا نہ کھانا، اچھا کپڑا نہ پہننا، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے بقدر ان پر خرچ کرے، حلال چیزوں میں، حرام چیزوں میں نہیں۔ 10ویں محرم کو اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال وسعت دے گا۔ لیکن 10ویں محرم کو ناچنا، غم منانا، ڈھول بجانا، تعزیہ نکالنا، دلدل اور اکھاڑا نکالنا، لاٹھی بازی کرنا، راستے کو جام کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ ایک عقل والا انسان فیصلہ کر کے بتا دے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اگر کانٹا پڑا ہو تو اس کے بارے میں کیا کہا کہ اگر کوئی شخص راستے میں کانٹا پڑا ہے اس کو نہیں ہٹاتا ہے تو ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے۔ اب یہ صحیح حدیث میں ہے، اور اگر صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب نکل جائے گا کہ وہ بے ایمان ہے۔ آپ نے راستے پر کانٹا نہیں ڈالا، صرف آپ دیکھ کر گزرنے والے ہیں، آپ کانٹا نہیں ہٹائے، اس وجہ سے آپ بے ایمان ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے بے ایمان، لوگ بولتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہے بے ایمان۔ بے ایمان کوئی لفظ نہیں ہے، لوگوں نے بے ایمان کو بگاڑ دیا ہے۔ تو جو شخص کانٹا کو نہ ہٹائے وہ بے ایمان، اور جو شخص راستے پر کانٹا ڈالے وہ کیا ہے؟ راستے پر اگر کانٹا پڑا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص راستہ پار کرے گا تو راستہ پار نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہوگا کانٹا چوب جائے گا، کانٹا کو نکال کر کے آسانی سے پھینکا جا سکتا ہے، یعنی راستہ پار کر سکتے ہیں۔ لیکن محرم میں جس طریقے سے ہجوم لگایا جاتا ہے، اگر کوئی زیادہ بیمار شخص اس راستہ کو پار کرنا چاہے تو پار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی عورت کے ساتھ ولادت کا مسئلہ ہے، اس ہجوم والے راستہ کو کس طریقے سے وہ پار کرے گی؟ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ راستہ کو کس طریقے سے پار کرے گا؟ وہ مر جائے گا، وہ عورت مر جائے گی۔ اگر کسی کا ٹرین وغیرہ ہے، وہ ہجوم کو کیسے پار کرے گا؟ تو راستہ کو جام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جس راستے کو آپ 5 منٹ میں پار کر سکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ لگ جاتا ہے محرم کے وقت میں اس راستے کو پار کرنے میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، میں اس چیز کو خود جھیلا ہوں، اور آپ میں سے بہت سارے اس چیز کو دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے اس چیز کو جھیلے ہوں گے۔ اس ہجوم میں بے پردہ ہو کر عورتوں کا شامل ہونا، ایک حیادار انسان اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ غم منانے کے چکر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس جگہ ہیں؟ 1 منٹ کے لیے مان لیجئے کہ 8 محرم کو اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگلے سال 8 محرم کو آپ کیا کریں گے؟ ناچیں گے، خوشی منائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس غم کو ہم کس طریقے سے مناتے ہیں؟ وہ راستہ جام کرنے والا بھیڑ ہمیں فجر کے نماز میں چاہیے، وہ راستہ جام کرنے والا بھیڑ ہمیں عشاء کی نماز میں چاہیے۔ وہ بھیڑ کہاں رہتی ہے؟ جو راستہ پورا جام کیا ہوا رہتا ہے، وہ سارے لوگ شہر میں، گاؤں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں ایسا لگے گا کہ سب مر گئے۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کر ان سب کے جنازہ کو اٹھائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں جس چیز کا تقریباً 500 جگہ حکم دیا، اس کے ادا کرنے کے وقت جان نکل جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں کہا کہ اگر کسی نے کانٹا کو نہیں ہٹایا تو وہ شخص بے ایمان ہے، حالانکہ کانٹا راستہ کو روکتا نہیں ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کس کو کہتے ہیں خود پتہ نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اپنانے والے کو۔ سر پر ٹوپی رکھ لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ زبان پر سچائی نہیں ہے، دل میں امانت داری، دیانت داری نہیں ہے، مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ راستے کا بھیڑ
ہمیں فجر کی نماز میں چاہیے. جس دن وہ بھیڑ فجر کے نماز میں ہو گئی اس دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے ذلت اور رسوائی ختم کر دیں گے. راستے میں شربت بانٹا جاتا ہے، بغل کا پڑوسی اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے لیکن کوئی پوچھنے نہیں جائے گا. ایک غریب بچہ اس کے جسم پر صحیح سے کپڑا نہیں ہے، کپڑا پھٹا ہوا ہے لیکن اس کی مدد نہیں کی جائے گی. لیکن حرام کام میں مال بے دریغ بے حساب خرچ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں ہم، کس جگہ پہ ہیں؟ شربت پلانا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اکھاڑا نکالنا کیا ہے اکھاڑا؟ آپ تازیہ اور دلدل نکال رہے ہیں کیا ہے؟ یہ ہندو دھرم سے مشابہت نہیں ہے. وہ ایک مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، آپ سر پر جو ہے تازیہ کو اٹھائے چلتے. یہ تازیہ ہے کیا؟ جس تازیہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھائے چلتے، ارے کبھی اپنے دماغ بھی لگائیے کہ آپ کس چیز کو اٹھا رہے ہیں. عقل وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس وقت اس تازیہ کو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھائے رہتے ہیں، اگر کوئی شخص اس تازیہ کو توڑ دے تو اتنا جھگڑا ہوگا کہ خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی 10 محرم گزرے اس تازیہ کو لوگ توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے. یہ تو بالکل مورتی کی طرح ہو گیا کہ مورتی کو لوگ گھماتے ہیں اور گھمانے کے بعد لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں. اگر وہ پانی میں نہیں ڈوبتا ہے تو اس کو پیر سے مار کر پانی میں ڈبا دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا کرنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. محرم کے نام پر شریعت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنے پیروں تلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کچل رہے ہیں. آپ نے اپنے لیے ذلت و رسوائی خود متعین کر لیا ہے. کتنی ساری خرابیاں ہیں ہمارے اندر، ہم کبھی غور کرتے ہیں؟ کبھی غور نہیں کرتے ہیں. اگر کچھ ہماری طبیعت کے ناموافق چیز پیش آ جائے تو کہتے ہیں یہ ناموافق کیوں ہوا؟ ہم کون سا گناہ کر دیے؟ آخر اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ 24 گھنٹہ تو گناہ کر رہے ہیں. 24 گھنٹہ میں کون سا ایسا لمحہ ہے جو گناہ سے خالی ہے؟ اور پھر آپ اپنی گناہ کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ پر انگلی اٹھا دیتے ہیں. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، جن لوگوں نے قتل کیا، ان کے سر کو اپنے نیزے میں ایسے کھڑا کر کے اور خوشی مناتے ہوئے کچھ اشعار وغیرہ پڑھتے ہوئے یزید کے پاس پہنچے. آپ اکھڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اکھڑا میں کیا ہے؟ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں یا ان کو شہید کرنے والے ہیں؟ اتنی سوچ بوجھ نہیں ہے. جو فوج آئی تھی یزید کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے، وہ اس طریقے سے خوشی مناتے تھے. اور میں نے کہا کہ اشعار پڑھ کر وہ جا رہے تھے. آج وہ مرثیہ پڑھا جاتا، ہائے حسین ہائے حسین. ہائے حسین نہیں، کھائے حسین. ہم کھا رہے ہیں، ہم ناچ رہے ہیں. آپ شہید کر دیے گئے، ہمیں اس سے کوئی غم نہیں ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم تماشا کریں گے راستے پر. کہاں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہمارے نواسے کو شہید کر دیا جائے تو تم لوگ راستے پر اس طریقے سے تباہی مچانا، ہجوم نکالنا کہ لوگوں کو راستہ پار کرنا مشکل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اطلاع دے دیا گیا تھا فرشتوں کے ذریعے. اس کا علم ہو چکا تھا. اس کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس غم کو پھیلایا؟ کیا جب تک وہ حیات سے رہے آنسو بہاتے رہے؟ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ اسلام میں غم منانا درست نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غم منا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سا غم منا رہے ہیں آپ. پہلی بات تو غم منانا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ غم منانے کا کون سا طریقہ ہے کہ لاٹھی بازی ہو رہا ہے، تلوار بازی ہو رہا ہے. تلوار بازی کرنے کو آپ بہادر سمجھتے ہیں؟ پنکھے کی ہوا میں
جو 10 منٹ کھڑا رہ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، آپ اس کو بہادر سمجھتے ہیں، وہ ایک نمبر کا بزدل ہے۔ اگر بہادری دکھانا ہے تو فجر کی نماز میں بہادری دکھائیے۔ آپ اگر 4 گھنٹہ راستے پر تماشا کر سکتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عذر ہے؟ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر آپ کو اسلام کی معلومات کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام حسین کو کیسے شہید کیا گیا؟ وہ کیوں شہید ہوئے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ یا بس نواز رسول کو قتل کیا گیا، نواز رسول کو شہید کیا گیا اور ہم غم منا رہے ہیں؟ ہم غم منائیں گے، کوئی کتنوں ہمیں سمجھائے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ ہمارا کام ہے سمجھا دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو تھوڑی نہ ہلاک کریں گے۔ اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطرین، اے نبی آپ کے ذمہ صرف سمجھا دینا، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ اگر نبی کسی انسان پر داروغہ نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ کیسے داروغہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارا کام ہے صرف سمجھا دینا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، لیکن اللہ نے دماغ دیا ہے، اس دماغ کا آپ استعمال کیجیے۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے کہ آخر یہ ہے کیا؟ یہ میں اکھاڑا اٹھا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ یہ محرم میں جو ہم اکھاڑا اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تعزیہ جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، آپ مقبرہ کو اٹھا کر کے لے چلیں گے؟ آپ کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ آپ نواز رسول، آپ اتنے ہمت والے ہو گئے، آپ اتنے بہادر ہو گئے کہ نواز رسول کے آپ مقبرہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلیں گے، اور 10ویں محرم کے بعد یا اسی رات میں آپ اسی مقبرہ کو اپنے پیر سے توڑ دیں گے۔ یہ آپ عزت کر رہے ہیں؟ یہ عزت کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ غم منانے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ ڈھونگ ہے۔ لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا، اس ڈھونگ سے باہر نکلیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا اور وہ شہید کس لیے ہوئے؟